بچے کی جان چلی گئی تھی، آپ کو کچھ خبر ہی نہیں؟ تو فرمانے لگے بہنوں کے اندر ابھی سے یہ چیز آ گئی تو پڑھائی کے اندر آپ کا بچہ بالکل زیرو ہو جائے گا. اس کی جو دماغ کی صلاحیت ہے وہ ساری صلاحیتیں موبائل ختم کر دے گا. ہر وقت اس کا ذہن اس میں رہے گا، موبائل کے اندر ہی رہے گا. آج کل جو ہماری اولاد ہے، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری نسلیں ہیں، اس ایک فون نے ان نوجوانوں کی جوانی کو برباد کر دیا ہے. نامرد ہو رہے ہیں سب. ان نوجوانوں کے ذہنوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے کہ ہر آدمی بس موبائل پہ ہی لگا ہوا ہے. تو وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کو کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے دین کا سب سے اہم رکن ایمان کے بعد نماز ہے. نماز وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. فإن صلحت صلح اعمال السائر، کہ اگر نماز ٹھیک نکل گئی تو سارے کے سارے اعمال ٹھیک نکل جائیں گے، اور اگر نماز خراب نکل گئی تو سارے کے سارے اعمال پھر آدمی آگے پستا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو جو سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی پابندی کے بعد پھر نوافل جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کہ نماز پڑھے اور نماز کے ساتھ میں نوافل کثرت سے پڑھے. جب نماز کی محبت دل کے اندر اتر جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر ایک مسلمان نماز کو چھوڑنے کا تصور بھی ذہن کے اندر نہیں لا سکتا. چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے نمونے کے طور پر صحابہ کرام کو پیش کیا ہے. ان کی زندگی کے اندر ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے آپ کو ایسے قربان کر کے دکھایا ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہے. یہ اللہ کے نبی کے جو چچا تھے ان کے بیٹے تھے، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی ہوئے. ان کی آنکھوں کے اندر پانی آ گیا تھا. یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. تو جب تک آنکھ نہ بنوائے تو اس وقت تک آدمی کو پریشانی رہتی ہے. حکیموں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی آنکھیں بنوا لیں، نہیں تو آپ کی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی. بس آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو 4-5 دن تک زمین پر سجدہ نہیں کرنا، بلکہ کسی اونچی چیز پر، کسی لکڑی پر یا کسی اور چیز پر آپ سجدہ کر لیں گے. تو فرمانے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کو چھوڑ دوں، کہ مجھے ایک بھی سجدہ ایسا گوارا نہیں کہ میں زمین کے علاوہ کسی اور چیز پہ کروں. اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایک نماز کو بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. حالانکہ سامنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ نماز کو چھوڑ دے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ نمازیں جو ہے کسی اونچی چیز پر سجدہ کر لیں، اپنے سامنے رکھے، کسی لکڑی وغیرہ پر سجدہ کر لے. فرمانے لگے کہ نہیں، مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے جو نماز کو قربان کر کے مجھے حاصل ہو. تو اپنی آنکھیں زندگی بھر اسی چیز کی وجہ سے نہیں بنوائی کہ نماز نہ کہیں چھپ جائے. یہ نماز پڑھوں تو نماز ایسے پڑھوں کہ سجدے کے اندر پیشانی اللہ کے سامنے زمین پر نہ ٹکا پاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات تھی جو آپ کو عجیب لگتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی کی ایسی کون سی بات نہیں تھی جو عجیب نہ ہو، اللہ کے نبی کی ساری باتیں عجیب تھی.
کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لیٹ گئے اور پھر اچانک سے اٹھے اور کہنے لگے یہ مجھے چھوڑ، مجھے نماز پڑھوں گا۔ اس کے بعد اٹھے اور نماز کے لیے وضو کیا، نماز میں آپ مشغول ہو گئے اور آپ نے اتنی لمبی قرات کی، بہت لمبی قرات کی، اور آپ نماز کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمت کی آیات نازل کی ہیں ان کو پڑھتے تھے تو وہاں پر اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ آپ قرآن شریف پڑھتے ہوئے نماز کے اندر اتنا رو رہے تھے کھڑے کھڑے کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کے سینے پر آنسو آ جاتے تھے۔ اس کے بعد بڑی لمبی قرات کرتے رہے، بڑی لمبی قرات کے بعد پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے اتنا ہی لمبا رکوع کیا، بڑی دیر تک آپ رکوع میں رہے اور روتے رہے۔ اس کے بعد آپ اٹھے رکوع سے، پھر آپ سجدے میں گئے، سجدے میں آپ کافی دیر تک روتے رہے، کہ نماز میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے اگر کوئی بفرض محال کوئی گناہ ہو بھی جائے، پہلے تو نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بھول چوک کوئی گناہ ہو بھی جائے اللہ نے آپ کے پہلے ہی سارے معاف فرما دیے ہیں، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے کتنا بڑا مجھ پہ احسان اور کرم کیا ہے، تو کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں کہ میں اس چیز کی بدولت رات میں نمازیں پڑھوں، خوب عبادتیں کروں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر مشغول ہوتے تھے کہ کبھی کبھی رات میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم کر جاتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی سے یہی بات کہی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بالکل معاف کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھول چوک ہو بھی جائے اگلے پچھلے سب معاف ہے، یا پھر اتنی نماز کیوں پڑھتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا اور میں نماز نہ پڑھوں، عبادت نہ کروں، نفلیں نہ پڑھوں، تہجد نہ پڑھوں؟ آپ عبادت کے اندر اتنا اپنے آپ کو لگا کے رکھتے تھے کہ کوئی بھی لمحہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا سفر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمائی اور نماز کی نیت باندھی آپ نے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، چنانچہ میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ تو آپ نے ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ پوری مکمل پڑھ دی، اور کیسے مکمل پڑھی؟ ایسے نہیں جسے ہم پڑھتے ہیں کہ یا لمن تعلمون نستعین کے زبان کے پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کہ ایک ایک آیت کو پوری ترتیل کے ساتھ، پوری تجوید کے ساتھ آپ پڑھتے تھے، اور جہاں پر کوئی رحمت کی آیت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے پھر رحمت کی دعائیں مانگتے تھے، اور اگر کوئی عذاب کی آیت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے عذاب کی پناہ مانگتے تھے۔ کہ اللہ کے نبی نے ایک رکعت مکمل کی، سورہ بقرہ کو مکمل کرنے کے بعد ڈھائی پاروں کی تقریباً جو بیٹھتی ہے، اور اس کے بعد بھی جتنی دیر میں سورت مکمل ہوئی آپ نے اتنا ہی لمبا رکوع کیا، اس کے بعد آپ نے سجدہ اتنا ہی لمبا کیا جتنی دیر آپ نے رکوع کیا، کہ ایسے آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، اور 4 رکعتوں کے اندر تقریباً 6.25 پارے پڑھے آپ نے۔ اللہ قربان جائیے کہ اللہ نے بخش دیا، معافی کا اعلان ہے، کوئی سوال جواب، کوئی پکڑ پکڑ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت ایسے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے، اللہ کا منادی اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کو خوشی اور غم نماز پڑھنے سے نہیں روکتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ چنانچہ ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کا منادی کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو رات میں اپنے خوابگاہوں سے الگ رہتے تھے،
جن کے پاؤں ان کے بستروں سے رات میں الگ رہتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو پھر ایک چھوٹی سی جماعت، مختصر سی جماعت کھڑی ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جماعت کے بارے میں ذکر فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کی تجارت، جن کے کاروبار، جن کے مشغلے ان لوگوں کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہ پھر ایک مختصر سی جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حکم کریں گے، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انہی میں سے بنائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ کوئی مشغلہ ہو، کوئی کام ہو، ساری چیزیں چلی جائے، لیکن اللہ کے لیے جو نماز پڑھنی ہے وہ نماز ہاتھ سے نہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر یہ حالت ہوتی تھی مدینے کے اندر کہ جس وقت اذان ہو جاتی تھی کہ سب لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنی دکان بند کر کے سب لوگ مسجد میں چلے جاتے تھے نماز کے لیے، اور کہتے تھے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے اور زکات دینے سے نہیں روکتی، یہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن آنکھ اور دل کلے کے باہر کو آ جائیں گے، اس دن سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے جیسے یہ نماز کے لیے منادی کی آواز سنتے ہیں، اذان جیسے ہی سنتے ہیں، یہ فوراً اپنی دکانوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سارے کاروبار کو چھوڑتے ہیں اور پھر نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کہ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ ادھر اذان شروع ہوئی، ادھر ان کی نماز کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ نماز سے اتنی محبت تھی، نماز سے اتنا شوق تھا ان لوگوں کو کہ ساری چیزیں اللہ کے لیے قربان کر دیتے تھے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس ایک انصاری صحابی آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ وہ اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ان کے ذہن کے اندر خیال آیا، انہوں نے سوچا، ان کی نگاہ پڑی کہ ان کے جو باغ لگا ہوا ہے کھجوروں کا باغ تھا، اور کھجوروں کے درختوں کے اوپر خوب گچھے کھجوروں کے لٹکے ہوئے ہیں، پورا باغ کھجوروں سے بھرا ہوا ہے، کہ نماز کے اندر تھوڑی دیر ذہن اس طرف چلا گیا، پھر اچانک سے خیال آیا، یہ بھول گئے کہ میری نماز کی رکعتیں کتنی ہوئی ہیں، 2 ہوئی 3 ہوئی، رکعتیں بھول گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عثمان کے پاس پہنچے، سارا واقعہ بیان کیا اور فرمانے لگے کہ جس چیز نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، نماز سے غفلت میں ڈال دیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز میرے پاس نہ رہے، میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ چنانچہ سارا باغ انہوں نے اللہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 50,000 درہم میں اس باغ کو بیچا، اور اس باغ کے بیچنے کی جو قیمت تھی اس ساری قیمت کو دین کے کاموں کے اندر لگا دیا۔ آج ہم کاروبار کے لیے، آج ہم اپنی ذرا سی مشغولیت کے لیے، ذرا سے ہنسی مذاق میں اگر ہم 2-4 کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں منورنجن کے لیے، آج ہم نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت کے اندر ان کے کمرے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں پر ان کا بچہ لیٹا ہوا ہے، چھت پہ سے سانپ گرا اور اس بچے کو لپٹ گیا۔ گھر والوں نے دیکھا، شور مچایا، بچے کو بڑے مشکل سے اس سے بچایا، اور یہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہیں کہ نماز میں ذرا سا بھی اس سے دکھ نہیں، بالکل جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نماز میں ایسے کھڑے ہوئے۔ نماز اطمینان کے ساتھ اپنی نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد پھر گھر والوں سے پوچھنے لگے کہ کچھ شور سے کی آواز سی آئی تھی، کیا بات تھی، کیا ہو رہا تھا؟ ان کی بیوی کہنے لگی کہ اللہ آپ پر رحم کرے کہ بچے کی جان چلی گئی تھی، آپ کو کچھ خبر ہی نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ وہ نماز کیسی نماز ہے کہ جس میں میں اللہ کے سامنے کھڑا رہوں اور میرا ذہن اور دماغ کہیں اور چلا جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری نمازوں کو دیکھو، ہم اگر مسجد میں نماز کے لیے آ بھی گئے، نماز کے لیے ہم سب کے اندر کھڑے بھی ہو گئے، اتفاق سے ہمارا فون بج جائے، ہمارے موبائل پر فون آ جائے، تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ فون کو بند کر دے، سوئچ آف کر دے،
آدمی صف میں سے نکل کے چلا جاتا ہے, آدمی بات کرنے کے لیے کہ پہلے بات کروں گا میں, اس کے بعد نماز ہوگی. نماز کے اندر اگر فون آ گیا تو پوری نماز کے اندر ذہن رہے گا کہ کس کا فون تھا, اس نے کیا ہوگا, اس نے کیا ہوگا. سلام پھرنے کے بعد سب سے پہلے آدمی موبائل نکال کے چیک کرے گا کہ کس کا فون آیا ہے. اور بعضوں کو یہ نادانی کرتے ہیں کہ فون اٹھانے کے بعد سامنے والے کو ڈانٹتے بھی ہیں کہ تمہیں پتا نہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, تم نماز کا ٹائم فون پہ فون کیے جا رہے ہو. حالانکہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنا فون بند نہیں کیا, فون کرنے والے کی غلطی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں اس وقت نماز کا وقت نہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی نماز سے فارغ ہو گیا, اس کے ذہن میں نہ ہو کہ بھائی سامنے والا نماز پڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کہیں ایسی جگہ پر ہو, کسی ایمرجنسی میں ہو کہ وہ نماز نہ پڑھنے کی حالت میں نہ ہو, سفر میں ہو, کہیں پر ہو, وہ آدمی فون کر رہا ہو. غلطی تو ہماری ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اس وقت میں ہمارا تعلق دوسروں سے بھی رہا. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تو پھر موبائل کو, آدمی مسجد کے دروازے میں آئے تو اپنے موبائل کو وہیں پر بند کر دے, یا آدمی اپنے موبائل کو گھر پر ہی رکھ کے چلا جائے. بات تو یہ ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی کا نماز کے اندر موبائل بج گیا ہے تو وہ سارے نمازوں کی نمازیں خراب کر دیتا ہے. جن لوگوں کی نمازیں خراب ہوئی ہیں, ان لوگوں کی نمازیں خراب ہونے کا وبال بھی تو اسی میں پڑے گا. ہم جمعے کی نماز کھڑی ہوتی ہے, کبھی کبھی اعلان کرتے ہیں اس میں کہ بھائی اپنے موبائل سوئچ آف کر لے. یہ اعلان کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں پھر بھی کتنوں کے موبائل بول جاتے ہیں, پھر بھی گھنٹے کی آواز آ جاتی ہے. آدمی سوچتے ہیں کہ یاد میں رہا ہے, مجھے بند نہیں کر رہا تھا, نہیں بند کر رہا تھا. موبائل چلانا کوئی فرض تھوڑی نہ جا رہا, موبائل میں آدمی رکھ کے چلائے نا. جو آدمی موبائل نہیں رکھتا واللہ وہ آدمی آزاد ہے, نو ٹینشن ہے بالکل. جس آدمی کے پاس سادہ فون ہے وہ کچھ تھوڑا سا فکر میں ہے, اور جس آدمی کے پاس یہ بڑا کھلونا ہے, انگلی والا اسکرین ٹچ ہے, اس آدمی کی تو بس زندگی بیان ہے. یہ تو ہر وقت بس اسی میں, کبھی آدمی کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے, کسی سے کوئی نہیں. آج اس موبائل نے ہم کو دوسروں سے اتنا دور کر دیا کہ ہم ایک جگہ رہتے ہوئے بھی دوسروں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آدمی گھر کے اندر بھی رہ کر آدمی گھر والوں کے پاس نہیں ہے کہ ہر وقت آدمی موبائل کے اندر لگا ہوا ہے, کبھی یہ چلائے گا کبھی وہ چلائے گا. اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, گھروں کے اندر. اپنے اولاد کو تباہ کرنا ہو, اپنے اولاد کو برباد کرنا ہو, ان کے ہاتھ میں آپ موبائل دے دو بس. پھر تمہیں ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود برباد ہو جائے گی. کیونکہ جو انسان کا جو ذہن ہے, یہ ذہن پھر ہر وقت اسی میں الجھا رہتا ہے. کسی آدمی کا ذہن فلم دیکھنے میں لگا ہوا ہے, کسی آدمی کا ذہن سیریل میں لگا ہوا ہے. اور جو آج کل کے ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں کہ ان کے ذہن دماغ میں لگا ہوا ہے کہ ہر وقت گیم میں لگے ہوئے ہیں, کارٹون دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے بچے گھروں کے اندر. آپ یہ مت سوچے کہ ہم نے بچے کو گھر میں فون دے دیا کہ وہ صرف کتنی دیر تک چلا سکتے ہیں. نہیں, ان کو فون کی آپ اسکرین بھی نہ دیکھنے دیں. اگر آپ فون بھی چلا رہے ہیں, بچہ پاس میں آئے موبائل بند کر دے. بچہ موبائل مانگتا ہے تو بچے کو موبائل قطعاً نہ دے بالکل بھی. کیونکہ اگر ذہنوں کے اندر ابھی سے یہ چیز آ گئی تو پڑھائی کے اندر آپ کا بچہ بالکل زیرو ہو جائے گا. اس کی جو دماغ کی صلاحیت ہے وہ ساری صلاحیتیں موبائل ختم کر دے گا. ہر وقت اس کا ذہن اس میں رہے گا, موبائل کے اندر ہی رہے گا. آج کل جو ہماری اولاد ہے, جو ہمارے بچے ہیں, جو ہماری نسلیں ہیں, اس ایک فون نے ان نوجوانوں کی جوانی کو برباد کر دیا ہے. نامرد ہو رہے ہیں سب. ان نوجوانوں کے ذہنوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے کہ ہر آدمی بس موبائل پہ ہی لگا ہوا ہے. تو وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کو کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی, اور جو چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی تھی اس چیز کو راستے سے ہٹا دیتے تھے. یہی عبداللہ بن زبیر جن کا میں نے ابھی واقعہ بتایا. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی کے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ کے اندر. باغ بڑا گھنجان تھا, یعنی بہت گھنا باغ تھا کہ اگر پرندہ اس کے اندر گھس جاتا تھا تو اس کو نکلنے کا راستہ بڑی مشکلوں سے ملتا تھا. ایک پرندہ اس باغ کے اندر گھس گیا, اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا, وہ پھڑپڑا رہا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کی آواز آ رہی تھی اڑنے کی, جس کی وجہ سے ان کی نماز میں خلل ہوا. جب سلام پھیرا, اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے, سارا واقعہ بیان کیا, تو اللہ کے نبی سے فرمانے لگے, یا رسول اللہ, میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. سارا کا سارا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا کہ جو چیز اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دے, اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل کر دے, اس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج ہم اندازہ لگائے جو ہمارے کاروبار ہے وہ بھی تو اللہ نے دیے ہیں, ہمیں روزی بھی تو اللہ نے دی ہے. اگر اللہ ہمارے کاروبار کو بند کر دے, کون دنیا کی طاقت ہے جو کاروبار کو چلا دے؟ کوئی نہیں چلا سکتا. اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ہاتھ کھینچ لے, کون ہے جو ہمیں دے دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا.
تو جب دینے والا وہ ہے تو جب وہ بلائے تو جس وقت وہ بلائے اس وقت اپنا دکان بند کر کے اپنے کاروبار بند کر کے سب چیزیں چھوڑ کے اس داتا کے در پہ آ کے پڑ جائے گی کہ اس اللہ کو راضی کرے, اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے اندر برکت مانگے. چونکہ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ہمیں تیار نہیں کر رہا ہے, ہمیں تو اس روزی کے بارے میں بھی فکر ہے کہ وہ روزی کیسی ہے. کہ ہماری روزی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم کھائے ہمارے اندر نورانیت پیدا ہو, ہمارے اندر نورانیت پیدا ہو, وہ ہمیں عبادات پہ کھڑی کرے, وہ ہمیں نماز پہ لا کے کھڑی کرے. سب سے بدنصیب شخص ہے دنیا کے اندر وہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کی توفیق چھین لے. نماز نہ پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. نماز نہ پڑھنا ہمارے لیے بڑی خسارے کی بات ہے. آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے بالکل. میں نے شروع میں ایک حدیث بیان کیا, اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ, کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. فإن صلحت صلح اعمال سائر, کہ اگر نماز کے اندر ہم کامیاب ہو گئے, نماز کے اندر پاس ہو گئے تو سارے کے سارے اعمال ہم کے اندر ہم پاس ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر نماز نہیں ہم پھنس گئے تو سمجھو کہ پھر سارے اعمالوں کے اندر آگے پھنستے چلے جائیں گے. اب جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ آدمی سوچے کہ میں نماز کیسی پڑھتا ہوں, اور جو آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو تو کیا سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی کے ایک وعید اس شخص کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو, میں کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے, اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے, اپنے گھروں پر نماز پڑھتے ہیں, اور میں ان لوگوں کے گھروں کے اندر آگ لگا دوں. کتنی سخت ناراضگی کا اللہ کے نبی نے اظہار کیا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, جو آدمی گھر کے اندر نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, جو آدمی کہیں پر بھی نہ مسجد میں نہ مسجد گھروں کے اندر کہیں نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, اس کا کیا ٹھکانہ ہے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بس یہ آخری بات ہے, اس کو ذہن میں رکھے, بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. میرے بھائی جو ہر جمعے کے اندر جو بیان ہوتا ہے تو میرے پیاروں یہ صرف وقت کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اچھی بات بتائی جائے, اچھی بات سنی جائے, وہ بات میرے بھی فائدے کی ہو, بات آپ کے بھی فائدے کی ہو. شاید اس بات کے کہنے سے میری زندگی کچھ بدل جائے, یا اس بات کو سننے سے آپ لوگوں کی زندگی کچھ بدل جائے, ہماری زندگیوں کے اندر ان باتوں کو سننے سے کوئی فرق پڑے. یہ صرف بیان اس لیے ہوتا ہے, کھانا پورتی کے لیے نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اپنے آپ کو آدمی اس کٹگوری میں لا کے کھڑا کر دے کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں. بس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بندے کے درمیان اور کافر بندے کے درمیان صرف نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہے, کافر نماز نہیں پڑھتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا, گویا کہ کافر والا عمل کیا. روز بعض حضرات کے نزدیک جو آدمی ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے, اس کا اس کی بیوی سے نکاح تک ٹوٹ جاتا ہے. بہت سارے علماء کے نزدیک کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری نماز نکل جاتی ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. باپ بیٹھا ہوا ہے وہیں پر اولاد بیٹھی ہوئی ہے, سارے گھر کے وہیں پر ہے, سارے نماز چھوڑ رہے ہیں. اگر باپ کا اولاد کا کام نہ لگے تو باپ پریشان ہو جاتا ہے, دعائیں کراتے پھرتے ہیں کہ یہ اولاد کا کام لگ جائے, اولاد کو کاروبار مل جائے, نوکری لگ جائے, سب پریشان ہوتے ہیں. اور جو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم کہ میری کتنی سانسیں باقی ہے, آپ کی کتنی سانسیں باقی ہے, کسی کو نہیں معلوم. ابھی سانس بند ہو گئی تو یہ سارا کمانا دھمانا یہ سارا رکھا رہ جائے گا. کام کیا آئے گا قبر کے اندر؟ قبر کے اندر صرف اور صرف اپنے اعمال کام آئیں گے. نماز پڑھی ہوگی تو نماز عذاب سے بچائے گی, دین کے اور کام کیے ہوں گے تو وہ عذاب سے بچائیں گے. اللہ کو راضی کیا ہوگا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اسی لیے آدمی ہر وقت نماز کو پڑھنے کی کوشش کرے کہ مجھ سے سب کچھ چھوٹ جائے لیکن نماز نہ چھوٹے. اور اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ اگر ہمارے سے ایک نماز بھی چھوٹ گئی تو اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آدمی نیت کر لے کہ 10-20 نفلیں آدمی اسے ایک نماز کو چھوڑنے کے اس میں پڑھ لے. نماز پڑھے, نماز کو چھوڑنے کے ساتھ میں 10-20 نفلیں پڑھ لے آدمی. جب 10-20 نفلیں آپ ایک نماز چھوڑنے کے پڑھو گے تو شیطان آپ کو اس چیز پہ لا کے کھڑا کرے گا, بھائی تو فرض پہ ٹھیک ہے, اپنی فرض نماز ہی پڑھ لے, تو اور زیادہ کمانے لگ گیا نفلیں پڑھ کے. تو کم سے کم آدمی اہتمام کرے اور ارادہ کرے, جو میں کئی بار کرا چکا ہوں, ہر نماز میں دیکھتا تو ہی میں, اب عصر آئے گی, مغرب آئے گی, عشاء آئے گی, پھر پورا ہفتہ ہی آ جائے گا.
کہ آدمی عہد کرے کہ انشاءاللہ ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور آدمی اس بات کا بھی عہد کرے کہ میری اولاد بھی، میرے بچے ہو، میری بچی ہو، میری بیوی ہو، بہنیں ہو، کوئی بھی ہو، کہ گھروں کے اندر بھی جا کر پوچھوں گا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ہر ایک سے گھر کے اندر جا کر پوچھوں گا کہ جن لوگوں کی دنیا کی ساری چیزوں کو سارا آرام و راحت پہنچانے کے لیے ہم ساری رات دن کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کی آخرت کی فکر کی کوشش بھی ہمیں کرنی ہے۔ اگر ہم ان کی آخرت کی فکر نہیں کریں گے تو یاد رکھو، جس اولاد کو دیکھ کر ہمارا آج کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، یہ اولاد کل ہمارا گریبان پکڑ کے کھڑی ہوگی کہ یا اللہ ہر کام کے لیے کہتا تھا، نماز کے لیے نہیں کہتا تھا، اچھے کاموں کے لیے نہیں کہتا تھا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کچھ تم نے دین کا کام کیا کہ نہیں کیا، تو نے قرآن شریف کبھی پڑھا تھا زندگی میں، اس کو کھول کے دیکھا کہ نہیں کھولا۔ تو اب آدمی خود بھی اور اپنے اولاد کو بھی دین کے کام پہ لگائے، نماز پہ لگائے، ذکر پہ لگائے، تلاوت پہ لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔